تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نیت کریں. پھر اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے. اب یہ نیت زبان سے شروع نہ کر دیں، بلکہ ہم گھر سے نکل کر جو آئے ہیں یہی ہماری نیت ہے کہ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں. سب سے پہلا کام نیت. اب دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنا ہاتھ اٹھائیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ عام حالت میں جیسے ہمارا انگلی رہتا ہے ایسے بھی نہیں کرنا ہے. عام حالت میں جیسے انگلی رہتا ہے ویسے ہی اٹھائیں گے، اور یہ سب قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. ایسے بھی نہ ہو، ایسے بھی نہ ہو، بلکہ ایسا ہونا چاہیے. اور کان کے لو تک، یہ کان جو ہے اس کے سمت میں ہونا چاہیے. اگر سٹ جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہاں تک اٹھائے. یہ کوئی واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، لیکن طریقہ یہی ہے کہ یہاں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، انگلی اپنے حال پر رہے. جو عام حالت میں انگلی رہتا ہے ویسا ہی رکھے. اب ایسے نہ کرے، بلکہ عام حالت میں جیسے انگلی ہے اسی حالت پر ہم ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھانے کے بعد اب ہمیں نیت باندھنا ہے. اب ہاتھ کیسے باندھنا ہے؟ یہ جو حنفی مسلک کے ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم ناف سے نیچے باندھیں. ناف کے نیچے ہم اپنے ہاتھ کو باندھیں. بایاں ہاتھ نیچے ہو اور دایاں ہاتھ اوپر سے ہو، ایسے باندھیں گے. اب ایسے بھی نہیں اور ایسے بھی نہیں، ایسے پکڑنا ہے. اپنے دایاں ہاتھ کو اوپر رکھ کر ایسے پکڑنا ہے. اب یہ ہماری نیت باندھنے کا طریقہ ہوا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے. ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، یا کوئی بیچ سے اگر پڑھتے ہیں تو اتنی بڑی آیت ہو جو 3 آیتوں کے برابر ہو جائے تو پھر بھی ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک آیت اتنی بڑی ہے کہ 3 آیتوں کے برابر ہے تو ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے. اب رکوع کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر ایسی طرح کریں کہ پیٹھ برابر ہو جائے، سر بھی برابر ہو، پیٹھ بھی برابر ہو. اور اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں. اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنا پڑھیں. پھر سیدھے کھڑے ہو جانا. یہاں حدیث میں آتا ہے کہ کھڑا اتنا دیر ہو جتنا دیر میں انسان کو سکون ہو جائے. آج کل یہ کھڑا ہونا واجب ہے، رکوع سے کھڑا ہونا واجب ہے. اگر یہ چیز ہم ادا نہیں کریں گے، ہم رکوع سے اٹھے اور پھر سجدے میں چلے گئے، ابھی صحیح ڈھنگ سے کھڑا بھی نہیں ہوا تھا، تو پھر نماز نہیں ہوگی. اطمینان سے کھڑا ہو تاکہ سکون ہو جائے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنے دیر ہم نے رکوع میں جو تسبیح پڑھی ہے اتنا دیر انسان کھڑا رہے. اگر ہم رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی عظیم پڑھا ہے تو اتنا ہی دیر کھڑا رہے. یا اگر 5 مرتبہ پڑھے ہیں تو اتنا ہی دیر کھڑا ہو. لیکن صرف اتنا تو ہونا چاہیے جتنا میں انسان کو سکون ہو جائے. دم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد انسان سکون سے کھڑا ہو جائے.
پھر سجدے میں جائے. یہاں اس میں بہت ہی غلطی ہوتا ہے کہ انسان کھڑا بھی نہیں ہوتا سجدے میں چلے جاتا ہے. اب سجدے میں جاتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری خرابی لوگوں کے اندر ہے. سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ گھٹنے پر اپنے ہاتھ کو رکھے. انسان زمین سے سہارا لے کر نہ جائے یا زمین سے سہارا لے کر نہ اٹھے. اللہ نے اگر ہمیں صحیح سالم بنایا ہے، اسی مجبوری کی وجہ سے اگر ہم زمین سے سہارا لے لیتے ہیں تو یہ اور مسئلہ ہے. لیکن ہر چیز صحیح ہے، ہم طاقتور ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم زمین سے سہارا لگا کر سجدے سے نہ اٹھیں یا سجدے میں نہ جائیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو گھٹنے پر رکھیں گے. گھٹنے پر رکھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ گھٹنا زمین پر رکھیں. پھر گھٹنا کے بعد ناک رکھیں گے. پھر پیشانی، ناک پیشانی، گھٹنا کے بعد ہاتھ رکھنا ہے، پھر ناک پیشانی رکھنا ہے. یہ 6 چیزیں ہوئی اور دونوں پیر قبلے کی طرف کرنا ہے. جتنا ممکن ہو سکے سجدے میں بھی ایسے موڑنا ہے کہ ایسے یہ انگلی قبلہ کی طرف ہے. یہ 8 چیزوں پر سجدہ کی جاتی ہے. اگر ہم سجدے میں دونوں پیر کو اٹھائے رہ گئے، جتنے دیر میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہتے ہیں، اتنے دیر اگر کسی انسان کا دونوں پیر اٹھا رہا، زمین سے نہیں لگا، تو پھر نماز ختم ہو جائے گی. نماز ختم ہو گئی، اسی نماز مکمل نہیں ہوگی. تو اس کا بھی خیال رکھیں. اب ہم سجدے میں جائیں گے تو کیا کرنا ہے؟ سجدے میں جانے کے بعد اپنے انگلی کو اپنے حال پر رکھنا ہے. یہ انگلی ناک کے سامنے ہو اور سجدے میں ناک پر دیکھنا ہے. اور یہ بازو بدن سے بھی سٹا ہوا نہ ہو بلکہ کھلی ہوئی ہو. اور یہ پیٹ زمین سے بھی لگا نہ ہو. یہ سب چیز علیحدہ ہو، الگ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اتنا بیچ میں فاصلہ ہو کہ نیچے سے ایک بکری کا بچہ گزر جائے. ایسے سجدہ ہونے چاہیے. لیکن عام حالت میں جیسے کہ ہم یہ جماعت کی نماز میں ہیں، اگر ہم اس طرح کریں گے تو لوگوں کو پریشانی ہوگی. تو ایسے حالت میں لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دینا ہے. اب اتنا نہ پھیل جائے کہ بغل والوں کو تکلیف ہو رہا ہو، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. عام حالات میں جیسے کہ ہم سنت پڑھ رہے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، تو ایسے حالت میں جتنا ہو سکے اتنا ہم اس پر پابندی کریں. لیکن جمعہ کے دن یا جماعت کی نمازوں میں بھیڑ ہوتا ہے، تو ایسے حالت میں اگر ہم اپنے ہاتھ کو بازو کو پھیلائیں گے تو دوسروں کو بھی تکلیف ہوگا. تو ایسے حالت میں منع کیا گیا. اب ایک بات یہ بھی رہ گئی تھی کہ ہم کیسے کھڑا ہو. تو کھڑا ہونے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ 4 انگلی کے برابر فاصلہ ہو. دونوں پیر کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہو. لیکن یہ بھی انسان کے بدن کے حساب سے. اگر کوئی موٹا آدمی ہے، اگر اتنا کم کرے گا فاصلہ اس سے دقت ہوگی. تو اگر موٹا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ جتنا حالت پر وہ کھڑا ہو سکتا ہے اسی حالت میں کھڑا ہو. لیکن ایک دبلا پتلا انسان ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ 4 انگلی کے فاصلے پر کھڑا ہو. دونوں پیر کے برابر میں بیچ میں 4 انگلی کا فاصلہ ہو. اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے پیر ادھر کر لیا ادھر کر لیا، بلکہ پیر کا انگلی بھی قبلہ کی طرف ہو. ہمارا ہر چیز نماز میں قبلہ کی طرف ہو، تب جا کر ہم صحیح معنوں میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں. اب ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جب قرات کریں گے تو قرات کرنے کے ٹائم میں ہمارا
नजर कहाँ हो, हम कहाँ देखें। तो बात इसमें यह है कि हम जहां सजदा करेंगे उस जगह देखें। हम क़िरात कर रहे हैं, क़िरात में ऐसा नहीं कि ऊपर देखना शुरू कर दें। हम जहां सजदा करेंगे उस जगह पर हमारी निगाह होनी चाहिए और रुकू के अंदर दोनों अंगूठों पर होनी चाहिए या उसके बीच में हो। और इसी तरह सजदे के अंदर हम अपने नाक पर देखें, नाक पर नजर रखें। ये भी बताया था कि ये दोनों उंगली ये नाक के बराबर हो, ऐसे नहीं कि यहाँ रख दिए सजदे में यहाँ पर और सजदा वहां कर रहे हैं, बल्कि नाक के सामने हो, ये नाक के सिमत में दोनों अंगूठा हो और दोनों के बीच में हम सजदा करें। अब इसी तरह सलाम के वक्त में तो हम सलाम करेंगे सबसे पहले दाएं तरफ सलाम करने में देखना कहाँ है या अपने तरफ पूरे लोगों को देखना है इधर नहीं। जब सलाम फेरते हैं तो हम अपने मोंढे पर देखें, अपने कांधे पर देखें। सलाम का सही तरीका यह है कि हम अपने कांधे पर नजर रखें। लोग ऐसे सलाम करते हैं, एक तरफ दूसरे तरफ ऐसे सारे लोगों को देखते रहते हैं, तो ये सलाम का तरीका नहीं है, बल्कि हम अपने मोंढे पर देखें, ये सही तरीका है। अब इसमें क्या पढ़ा जाता है?